السلام علیکم جی. پہلی بات تو مجھے مفتاح کے کامنٹ سے یہ پتہ چلا جو خاص طور پر انہوں نے خاکہ کھینچا ہے اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں, کتنے اچھے ہماری سیاستدان ہیں, کتنی اچھی جوڈیشری ہے, کتنے اچھے الیکشنز ہوئے تھے. تو مفتاح اگر سیاست کے بجائے اگر ہالی ووڈ کی اسکرپٹس لکھتے تو شاید زیادہ کامیاب ہوتے. فکشن لکھنے میں کافی پوٹینشیل نظر آ رہا ہے مجھے. دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ ذرا سی بات کریں کہ ابھی جو آج کل صورتحال ہے اس میں فکشن کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, سو میں اسی کے اوپر بات کروں گا. لیکن بجائے کہ میں اس چکر میں کہ نمبر میں پڑھوں 0.2%, 0.3%, مزمل کے ہوتے ہوئے آپ کو نمبر کی ضرورت نہیں ہے, دنیا بھر کا نمبر جو چاہیے مزمل سے مل جائے گا. سو میں ذرا کوشش کروں گا ڈرا کرنے کی ان لوگوں سے جن کو دنیا مانتی ہے, میرے جیسے ان پڑھ لوگ نہیں, کہ کوئی جو پڑھے لکھے لوگ انہوں نے بات کیا کی ہے. اس صدی کے اندر, 21ویں صدی کے اندر اکنامکس کے اوپر دو سب سے زیادہ انفلوئنشل کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ ایک ڈارن ایچموگلو اور جیمز رابنسن نے کتاب لکھی وائی نیشنز فیل, اور دوسری کتاب ہے ٹامس پکیٹی نے لکھی کیپٹل ان دی 21st سینچری. تو میں ان کی جو جزیات ہیں, انہوں نے جو کہا کہ کس طریقے سے کامیابی ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے, اس کی پیمانے کے اوپر میں ناپنے کی کوشش کرتا ہوں. ایچموگلو اور رابنسن کی آرگیومنٹ بڑی سادہ ہے. ادارے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ملک کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور وہ ادارے کون سے, سیاسی اور معاشی دونوں اداروں کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس ڈرائیوز دی اکانومی, یعنی جو سیاسی ادارے ہیں اور جو سیاست میں ہو رہا ہے اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ اکنامک آؤٹ کمز کیا ہیں. یہ اوبیسلی لانگ ٹرم کی بات ہو رہی ہے. دو مختلف قسم کے وہ کہتے ہیں ادارے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جن کو وہ انکلوسیو کہتے ہیں. انکلوسیو کون سے ہیں؟ انکلوسیو ادارے وہ ہیں جہاں رول آف لا ہے, جہاں میجورٹی اکثریت کی بھلائی کو دیکھا جا رہا ہے, جہاں پارٹیسپیشن پولیٹیکل افیئرس کے اندر, سیاسی معاملات میں اور اکنامک افیئرس کے اندر وائڈ اسپریڈ انکلوژن ہے, لوگوں کو مواقع دیے جا رہے ہیں. اور دوسرے وہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آبویسلی اس کا اپوزٹ ہیں, وہ ہیں جہاں ایلیٹ کا کیپچر ہے, جہاں چند لوگوں کی بات جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے, انہی کی بھلائی کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں. تو آپ اگر پچھلے پاکستان کے چند سال دیکھیں تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم زیادہ بہتری کی سمت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اب اس کا کسی سیاسی پارٹی, کسی نقطہ نظر سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے بائی دوز پیپل جن کو پچھلے سال کا اکنامکس کا نوبل پرائز ملا ہے. کیا پاکستان کے اندر پارلیمان اس سے بہتر حالت میں ہے جتنی آج سے 4 یا 5 سال پہلے تھی؟ کیا پاکستان کی عدلیہ اس سے بہتر حالت میں ہے جہاں 4 یا 5 سال پہلے تھا؟ کیا پاکستان کا میڈیا اس سے زیادہ آزاد ہے جتنا 4 یا 5 سال پہلے تھا؟ کیا پاکستان کے اندر رول آف لا اس سے بہتر ہے جہاں ہوا کرتا تھا؟ کیا آپ لوگوں کے رائٹس بشمول آپ کی صرف ہیومن رائٹس, پولیٹیکل رائٹس نہیں, کیا آپ کی اکنامک رائٹ میں آپ کو کانفیڈنس ہے؟ کیا بزنس کو کانفیڈنس ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے جو اگر میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کی بات کرے گا, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے جو مجھے سیف گارڈ کرے گا, یا نہیں؟ اگر آپ کے سوال دماغ میں یہ سب چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں تو دیٹ مینس پاکستان has started moving in the right direction. دوسری چیز جو ہے, اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب پاکستان نہیں موو کر رہا رائٹ ڈائریکشن میں. وہ کیسے موو کرے گا رائٹ ڈائریکشن میں, وہ آپ کو محمد علی بتائیں گے. مجھ سے بہت برائٹ ہے, چھوٹا ہے ویسے مجھ سے کتنا, آئی تھنک 7 or 8 years جونیئر ٹو می ان آئی بی اے. دوسری چیز کوئکلی, آپ کے ٹامس پکیٹی کیا کہتے ہیں؟ ٹامس پکیٹی کا خلاصہ بالکل نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کیپٹل کے اوپر ریٹرن آن ایوریج از گریٹر دین دا گروتھ آف دی اکانومی, یعنی جی ڈی پی گروتھ آپ کی جتنی ہو رہی ہے اس رفتار سے زیادہ کیپٹل کے اوپر ریٹرن مل رہا ہے, تو اس کا مطلب ملک کے اندر انیکوالٹی, معاشرے کے اندر انیکوالٹی بڑھ رہی ہے, امیر اور غریب کا فرق بڑھ رہا ہے. یو نو دا ریٹرنز, ابھی آپ بات سن رہے تھے, spectacular returns on the stock exchange in the last 2.5 years and the worst ever GDP performance over a 3-year period in the history of Pakistan. Never in Pakistan's history have we had 3 successive years of such low growth. Yani
وہ جو نتیجہ جس کی ذکر کر رہے تھے اپنے ہاں اب تو چوتھا سال بھی مکمل ہونے والا ہے، اپنے مفتاح جس کی بات کر رہے تھے جو غربت بڑھ گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے 2018-19 میں حالات بہتر تھے بنسبت آج کے. ویسے مفتاح 2018-19 میں وزیر خزانہ کون تھا یار؟ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا سو دیر فور یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں، ایک منٹ سمجھیں گے آپ کے لیے میں لے لیتا ہوں، یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جن کو آپ درست کریں گے. اس میں کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے، اس میں کسی سیاسی لیڈر کا نام نہیں ہے. ہاں جو سوال انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، میں نے آج سے 2-3 دن پہلے بھی دیا تھا. یہی بات میں مفتاح نے کہا تھا کہ وہ عمرانی معاہدہ، پھر انہوں نے کہا یار آج کل تو عمرانی معاہدہ بھی نہیں کہا جا سکتا، تو سماجی معاہدہ ان کو کہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ مفتاح آپ معاہدے کا نام عمرانی رکھیں، سماجی رکھیں، شہبازی رکھ دیں، جو مرضی کر دیں، جب تک اس معاہدے کے اندر عمران شامل نہیں ہوگا کوئی آپ کو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا. تو بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. آخری چیز بفور آئی لیو جی، I have to apologize پہلے سے، but because the session started 50 minutes late اور ہماری اکنامک گروتھ شاید بہتر ہو جائے اگر ہم وقت پہ کانفرنسز کرنا شروع کر دیں. تو کیونکہ 50 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کو پک کرنا ہے، وہ شی ٹیچز اکنامکس ان کالج، اور 2:30 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے. تو ڈیورنگ دا پینل ڈسکشن I might have to leave. Apologies for that.